ہاں میں نے کیا ہے اور ابھی بھی انکار کر رہی ہوں، لیکن اس کی اصل پریشانی یہ نہیں ہے۔ وہ خرم کی بے خبری پر اب کچھ دھیمی پڑ گئی تھی۔ جو بھی ہو، ممی کو مجھ سے نہیں چھپانا چاہیے تھا۔ خرم کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ بہرحال تم فکر مت کرو، اب تمہیں کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں تم چاہو گی۔ میں چاہوں گی، اس نے سوچتے ہوئے خرم کے پیچھے دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے شیج الحسن بیٹھے تھے، اور اس پر ادراک ہوا کہ وہ کیا چاہتی ہے، لیکن اب دیر ہو گئی تھی۔ چلیں؟ خرم نے ویٹر کو بلا کر بل پے کرنے کے بعد اس سے کہا۔ وہ چونک کر اٹھ کر کھڑی ہوئی، اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے بولی، بس اب گھر چلیں اور شاپنگ پھر سہی، چلو میری بچت ہوگی۔ خرم نے اس سے زیادہ اپنا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد بہت چاہا کہ اس کے ساتھ یوں ہی ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہے، لیکن کوئی موضوع ہی نہیں ملا۔ تمام راستہ خاموشی میں کٹ گیا تھا۔ ممی ممی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی خرم نے اونچی آواز میں پکارنا شروع کیا تو وہ سمجھ گئی کہ اسی وقت اس کی باتوں کی تصدیق اسما سے کرائے گا، اور اس کی بے صبری پر وہ سر جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے لگی تھی کہ ملازم کی بات سن کر رک گئی۔ وہ خرم سے کہہ رہا تھا، بیگم صاحب نہیں ہے، وہ صاحب کے ساتھ ہسپتال گئی ہیں۔ امی کیا ہوا ہے امی کو؟ وہ تیزی سے واپس پلٹی تھی۔ بیگم صاحبہ کو کچھ نہیں ہوا، صاحب جی کی طبیعت خراب تھی، پہلے ڈاکٹر گھر آیا پھر وہیں ہسپتال لے کر گیا ہے، بیگم صاحبہ بھی ساتھ گئی ہیں، ملازم نے بتایا۔ وہ خرم کو دیکھنے لگی جو پریشان ہو گیا تھا۔ کون سے ہسپتال گئے ہیں، کچھ پتہ ہے؟ نہیں صاحب، ملازم نے لا علمی کا ظاہر کی۔ کیا زیادہ طبیعت خراب تھی پاپا کی؟ ممی نے جاتے ہوئے تم سے کچھ کہا تھا؟ خرم پریشانی میں ایک کے بعد ایک سوال کرنے لگا۔ کون سا ڈاکٹر آیا تھا؟ کس نے فون کیا تھا اسے؟ آرام سے بھائی۔ اس نے آگے آ کر خرم کا بازو تھام لیا اور صوفے پر بٹھاتے ہوئے ملازم سے بولی، جاؤ پانی لے آؤ۔ جب ہم جا رہے تھے اس وقت تو پاپا ٹھیک تھے۔ خرم اپنے آپ سے بولا تھا، ابھی بھی ٹھیک ہوں گے، پر اب پریشان نہ ہو۔ وہ اپنی پریشانی چھپا کر اسے تسلی دینے لگی، پھر ملازم سے گلاس لے کر اسے تھماتے ہوئے بولی، خود پر قابو پائیں، پھر اپنی فیملی ڈاکٹر کو فون کریں، میرا خیال ہے ان سے معلوم ہو جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے پاپا انہی کے کلینک میں ہوں۔ ہاں۔ خرم گلاس رکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا اور فون کے پاس جا کر جلدی نمبر ڈائل کرنے لگے۔ الہی سب ٹھیک ہو۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگتے ہوئے پوری توجہ سے خرم کو دیکھنے لگی تھی۔ خرم نے مختصر بات کر کے فون رکھ دیا اور بہت عجلت میں اسے دیکھ کر بولا تھا، پاپا کا کاریڈور میں ہے، میں وہیں جا رہا ہوں۔ میں بھی چلوں گی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ تمام راستہ اسما جائے نماز پر بیٹھی رہی تھی۔ خرم راہداری میں ٹہلتا اور کبھی ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتا رہا تھا، اور وہ آئی سی یو کے سامنے کھڑی ایک ٹک بند دروازے کو دیکھتی رہی تھی، جس کے اس طرف منیب احمد جانے کس حال میں تھے۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی، نہ یہ خرم سے پوچھنے کی ہمت ہو رہی تھی، کیونکہ جب وہ خرم کے ساتھ یہاں آئی تھی تو اسما کو روتے دیکھ کر ہی اس کا دل سہم گیا تھا، اور وہ اب تک سہمی ہوئی تھی، حالانکہ وہ اتنی کمزور کبھی نہیں تھی۔ کڑے حالات میں اسما کی بیماری کو اس نے تنہا فیس کیا تھا، تب بھی اس کی یہ حالت نہیں ہوئی تھی۔ اب تو جیسے جسم میں جان ہی نہیں رہی ہو۔ خرم کتنی بار اس کے پاس آ کر اسے تسلی دے چکا تھا اور جب بہت چاہا کہ وہ کہیں بیٹھ جائے، لیکن ٹانگیں شل ہونے کے باوجود وہ وہیں کھڑی تھی، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی تھی۔ اسما نماز سے فارغ ہو کر اس کے پاس آئی، تب اس نے کسی معمول کی طرح بڑھ کر اسے تھام لیا اور بینچ پر بٹھاتے ہوئے بولی، آپ تک کھئی ہوں گی، امی خرم بھائی کے ساتھ گھر چلی جائے۔ اسما نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ اپنے آپ میں شرمندہ محسوس کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، میں نے خود سنا تھا ڈاکٹر خرم بھائی سے کہہ رہے تھے کہ پاپا خطرے سے باہر ہیں، دیکھیے خرم بھائی آ رہے ہیں، آپ خود پوچھ لیجیے ان سے، چلیں اب دونوں کو گھر چھوڑاؤں۔ خرم نے قریب آتے ہی کہا، نہیں میں نہیں جاؤں گی، آپ امی کو لے جائیں۔ وہ فوراً بولی تھی، یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شام سے پہلے پاپا سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اور ایسی حالت میں تو ان کے سامنے جانا بھی نہیں چاہیے، چلیں ممی گھر چل کر آرام کریں، پھر شام میں فریش ہو کر آئیے گا۔ خرم خود تکا ہوا تھا، جبھی ان کی بات پر کھنجریں جھنجھلا کر بولا اور اسما کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا دیا، کیوں نہیں دیکھنے دے رہے ڈاکٹر ہمیں؟ اس کے ضدی لہجے پر خرم گہری سانس کھینچ کر بولا، بچوں جیسی باتیں مت کرو، چلو۔ اس نے ایک نظر آئی سی یو کے بند دروازے کو دیکھا، پھر سست روی سے خرم کے پیچھے چل پڑی۔ گھر آتے ہی خرم نے ملازم کو ناشتہ بنانے کا کہا اور خود شاور لینے چلا گیا۔ وہ اسما کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گئی اور بمشکل خود کو کوئی سوال کرنے سے روک کر اسے تسلی دینے لگی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد
خرم شاور لے کر آ گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور جلدی جلدی ناشتے کے لازمات ٹرے میں رکھ کر وہیں لاؤنج میں لے آئی۔ چلے امی ناشتہ کریں اور پھر سو جائیں۔ خرم نے اسما کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا، بس بیٹا مجھے ایک کپ چائے دے دو۔ بالکل نہیں، پہلے آپ یہ سلائس لیں۔ وہ سلائس کے پلیٹ اسما کے سامنے رکھ کر چائے بنانے لگی۔ اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے ممی، آپ آرام کریں، تب میں شام میں آپ کو پاپا کے پاس لے جاؤں گا، اور روبا تم ممی کا خیال رکھنا۔ خرم جلدی جلدی چائے کے ساتھ سلائس خلق سے اتارتے ہوئے بولا، پھر اسی عجلت میں کھڑا ہوا تو وہ ناشتہ چھوڑ کر اس کے پیچھے باہر تک آ گئی۔ بھائی شام میں جلدی آئیے گا، ہاں؟ تم جاؤ ممی کے پاس، انہیں اکیلا مت چھوڑو، اور ان کے ساتھ خود بھی آرام کرنا۔ خرم تاکید کرتے ہوئے گاڑی بھگائے گیا۔ وہ گیٹ بند کر کے اندر آئی تو اچانک تھکن کا احساس اوت کر آیا تھا۔ دل چاہا لمبی تھان کر سو جائے، لیکن ایک تو اسما کا خیال، دوسرے وہ اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، اور پھر اس کے سونے کے بعد ہی وہ سو سکتی تھی۔ جب ہی ناشتے کے برتن کچن میں رکھ کر وہ اسما کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں آ گئی اور اسے زبردستی لٹا کر اس کے سرہانے بیٹھی اور آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا ہوا تھا پاپا کو؟ کل شام میں جب میں خرم بھائی کے ساتھ جا رہی تھی اس وقت تو ٹھیک تھے؟ ہاں، بس اچانک سینے میں درد اٹھا تھا، مجھ سے ڈاکٹر کو فون کرنے کو کہا، پھر ڈاکٹر آ گیا اور اس کے چیک کرنے کے دوران ہی انہیں اٹیک ہوا تھا۔ پھر اللہ کا شکر ہے فوراً ہسپتال پہنچ گئے۔ ہاں، اور یہ بھی شکر ہے کہ ڈاکٹر ساتھ تھے، اس نے کہا۔ پھر قدر رک کر پوچھنے لگی، کیا باتیں کر رہے تھے اس وقت پاپا آپ کے ساتھ؟ تمہاری شادی کی بات کر رہے تھے، اسما نے پہلے بے دہانی میں جواب دیا، پھر ایک دم چونک کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ آپ نے انہیں بتایا تھا کہ میں شادی سے منع کر رہی ہوں؟ اس نے اسما کی بات یکسر انسنی کر کے پوچھا، نہیں، میں نے تمہارا انکار کا نہیں بتایا تھا، تم غلط سوچ رہی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جس سے انہیں شاک لگتا۔ اسما اس کا مطلب سمجھ گئی تھی، تم اپنے ذہن پر بوجھ مت ڈالو بیٹا، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، بس جو بات ہونی تھی ہوتی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سچ کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ غیر یقین سی تھی، میں تم سے جھوٹ کیوں کہوں گی؟ پھر بھی اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو اپنے پاپا سے پوچھ لینا، وہ اس وقت بہت اچھے موڈ میں تھے۔ اسما نے بہت نرمی سے اس کے خدشات کی نفی کی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی پیشانی چومتی ہوئی بولی، چلیں اب آپ سو جائیں، اور تم؟ ہاں ماں، میں بھی سو رہی ہوں، اور اٹھ کر اسما کے برابر آ لیٹی تو سامنے دیوار پر منیب احمد کی بڑی سی تصویر پر اس کی نظریں جم گئی۔ وہ دل ہی دل میں ان کی صحتیابی اور لمبی عمر کی دعائیں مانگنے لگی تھی، کیونکہ رات پہلے مقام پر ہی اسے ان صاحبان کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ کہ طویل عرصہ وہ اس کے سائے سے دور رہی تھی، لیکن محروم تو نہیں تھی، اور محرومی کے خوف سے بھی اس کا دل سہم کر رہ گیا تھا۔ مس عروبہ نہیں آئی؟ شجی الحسن نے فائل پر سائن کرتے ہوئے بظاہر سرسری انداز میں اشفاق صاحب سے پوچھا تھا۔ جی نہیں، ابھی تک تو نہیں آئی، اشفاق صاحب نے یوں کہا جیسے ابھی بھی اس کی آمد متوقع ہو، اور وہ بھی کیونکہ مایوس نہیں ہوئے تھے۔ جب ہی فائل بند کر کے بولے، کبھی کبھی لیٹ ہو جاتی ہیں، آج تو کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئی ہیں سر، 12 بج رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا تو اشفاق صاحب جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگے، سر مس عروبہ نے ریزائن دے دیا ہے؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلا کر دراز کھینچ لیا اور اس میں کچھ تلاش کرنے لگے۔ اس کا مطلب ہے اس مہینے ان کی سیٹ خالی ہو جائے گی، تو سر اس سیٹ کے لیے ایڈ مسٹر اشفاق، وہ آواز سے دراز بند کر کے بولے تھے، مجھے جب بھی ضرورت ہوگی تب ایڈ دینے کے لیے میں آپ ہی سے کہوں گا۔ یس سر، آپ جا سکتے ہیں۔ اشفاق صاحب فوراً ان کے کمرے سے نکل گئے۔ انہوں نے ریسٹ واچ پر نظر ڈالی، پھر گلاس وال سے ادھر دیکھنے لگے۔ اس چھوٹے سے کیبن نما کمرے میں وہ موجود نہیں تھی، لیکن اس کا احساس ہر شے سے جھلک رہا تھا، یا شاید انہیں محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ اسے یہاں کام کرتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، بس چند مہینے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا، چند مہینے ہوں یا چند دن، زندگی کا رخ بدلنے میں کبھی کبھی چند لمحے بھی بہت ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ یہی ہوا تھا، اور ستم تو یہ تھا کہ اپنا سب کچھ ہار کے بھی وہ اس کے دل کی زمین کو چھونے میں ناکام رہے تھے۔ اب تک وہ یہ سوچتے رہے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی مجبوری ہوگی جو ان کی محبت سے نظریں چرا رہی ہے، ورنہ وہ انہیں ناپسند نہیں کرتی، اور اس کی مجبوری سوچتے ہوئے انہوں نے یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ وابستہ ہوگی۔ کل ریسٹورنٹ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی کتنی دیر تک انہیں یقین نہیں آیا تھا، اور جب یقین آیا تو پھر وہ ایک پل وہاں نہیں ٹھہر سکے تھے کہ انسان کتنا بھی مایوس ہو، ایک گم سی آس کی ڈور تھامے رکھتا ہے، اور ان کے ہاتھ سے تو وہ ڈور بھی چھوٹ گئی تھی۔ پھر اور کون سی ڈور تھی جس کے سہارے وہ اس کے سامنے رکتے، بہت خاموشی سے باہر نکل آئے تھے۔ اس کے بعد دل کو سمجھانا اور بہلانا آسان نہیں تھا، بہت گھٹن
مرحلہ سے گزر رہے تھے وہ، تب کہیں جا کر خود کو سمجھا پائے تھے۔ اس کے باوجود ابھی بھی شدت سے اس کے منتظر تھے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد بھی وہ ان کی نہیں ہو سکتی۔ اس کا انتظار گو کہ انہیں خود بھی عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتے۔ 12 بجے کے بعد پھر 2 بجے گئے، تب اس کا انتظار دم توڑ گیا تو وہ اس کے نہ آنے کا سبب سوچنے لگے، اور پہلا خیال ہی یہی آیا کہ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، لیکن پھر فوراً ہی انہوں نے اپنا خیال جھٹک دیا۔ اس نے کب ان سے کوئی عہد و پیمان کیے تھے جنہیں توڑ کر وہ اب ان سے کترائے گی؟ اس نے تو پہلے مقام پر ہی انہیں صاف جواب دے دیا تھا۔ اچانک فون کی بیل نے ان کی سوچوں کو منتشر کر دیا تھا۔ ہیلو، انہوں نے بڑی بے دلی سے ریسیور اٹھایا تھا۔ کہاں غائب ہو؟ دوسری طرف آذان تھا۔ کل شام سے رات گئے تک تمہارے نمبر ڈائل کر کے میری انگلیاں درد کر دیں۔ دینو بابا الگ پریشان تھے۔ کم از کم انہیں تو بتا جایا کرو، ویسے گئے کہاں تھے؟ کہیں نہیں، ساحل پر نکل گیا تھا۔ انہوں نے اسی قدر کہا تھا کہ آذان نے شوخی سے ٹوکا۔ اکیلے یا وہ بھی ساتھ تھی؟ وہ کون؟ انجان بنتے ہوئے ان کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئی تھی۔ وہی ابابیل سی لڑکی۔ آذان کے لہجے میں ابھی بھی شوخی تھی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو آذان نے پکار کر پوچھا، شجی یار کیا مسئلہ ہے؟ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، تم اپنی سناؤ۔ جرمنی سے کب آئے؟ کیسا رہا تمہارا ٹور؟ انہوں نے بات کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ زبردست، لیکن یار مما نے بہت ایمرجنسی میں بلا لیا۔ اس سے مجھے کوئی نقصان ہوا ہے؟ نفع نقصان تو ہوتا ہی رہتا ہے یار، اس کی پرواہ مت کرو، اور جو مما کہتی ہے وہی کرو۔ وہی تو کر رہا ہوں۔ آذان جلایا تھا۔ اس کا مطلب ہے شادی طے ہوگی تمہاری، مبارک ہو۔ انہوں نے خوش ہو کر مبارکباد دی۔ نہیں یار، کوئی شادی وادی طے نہیں ہوئی، شاید لڑکی کی والدہ کو میں پسند نہیں آیا۔ آذان اپنی بات پر خود ہی ہنسا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھے نہیں۔ مجھے نہیں پتا، مما سے پوچھ لینا۔ اوکے، خدا حافظ۔ انہوں نے ریسیور رکھ دیا، اور پھر کتنی دیر تک وہ آذان ہی کے بارے میں سوچتے رہے تھے۔ انہیں لگا آذان نے خود ہی کوئی غلط حرکت کر کے لڑکی والوں کو انکار پر مجبور کیا ہوگا، جیسے وہ پہلے کرتا رہا تھا، اور پہلے تو اس کی ایسی حرکتوں پر محفوظ ہوتے تھے، لیکن اب انہیں حقیقتاً بہت افسوس ہو رہا تھا، اور مما کے ساتھ ہمدردی محسوس کرتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ انہیں آذان کی ان حرکتوں کے بارے میں مما کو بتا دینا چاہیے، تاکہ آئندہ وہ ان پر کڑی نظر رکھے، ورنہ اس طرح تو وہ کبھی بھی اس کے سر پر صحرا نہیں سجا سکیں گی، جو کہ ان کی شدید آرزو تھی۔ اور اس سوچ کے ساتھ ہی وہ اس وقت آفس سے نکل کر مما کی طرف چل پڑے، تاکہ آذان کے آنے سے پہلے ہی وہ انہیں اس کے بارے میں بتا سکیں، لیکن اس وقت وہ سخت مایوس ہوئے جب مما گھر پر نہیں ملی۔ وہ ان کی واپسی کا کچھ پتہ نہیں تھا، اس لیے ان کے انتظار میں بیٹھنا فضول تھا، لیکن ملازم نے زبردستی انہیں چائے کے لیے روک لیا تھا۔ صاحب، اگر آپ چائے پیے بغیر چلے گئے تو بیگم صاحبہ مجھ پر ناراض ہوں گی۔ کچھ دیر بعد ملازم چائے لے کر آیا گیا تو انہوں نے کپ تھامنے کے ساتھ ٹیبل سے میگزین اٹھا لیا اور اس کی ورق گردانی کرنے لگے۔ ہائے، اس وقت تو تم آفس میں تھے؟ آذان کی آواز پر وہ پہلے چونکے پھر ٹائم دیکھتے ہوئے بولے۔ 2 گھنٹے پہلے کو تم اس وقت کہہ رہے ہو؟ یعنی تم سے بات ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے؟ کمال ہے، وقت یوں گزر رہا ہے جیسے۔ آذان بات ادھوری چھوڑ کر دم سے ان کے برابر گیا، جیسے تھوڑی سی چائے ان کے پینٹ پر جھلک گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے کپ ہاتھ سے رکھتے ہوئے ٹوکا۔ حرکت میں برکت ہے میرے یار، آذان نے اپنے محسوس انداز میں کہکا لگایا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولے، تم کبھی نہیں سدھرو گے، بس اب کوئی لیکچر مت دینا۔ اور یہ تم یہاں آئے کیسے؟ میرا مطلب ہے فون پر تو تم نے کوئی ذکر نہیں کیا تھا، بس اچانک پروگرام بن گیا۔ کیوں، تمہیں میرے آنے پر کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے مبالغے سے کام لے کر پوچھا۔ ہرگز نہیں، البتہ حیران ضرور ہو رہا ہوں، اور وہ بھی تمہاری آمد پر نہیں۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ اگلا پروگرام کیا ہے؟ آذان ایک جگہ ٹکتا ہی نہیں تھا۔ ہاں چلو، انہوں نے کہا اور فوراً کھڑے بھی ہو گئے۔ آذان ان کی تقلید کرتے ہوئے بولا، 1 منٹ، مما سے کہہ دوں، مگر مما تو گھر پر نہیں ہے۔ اوہ گاڈ، میں تو بھول ہی گیا، مجھے ہسپتال جانا تھا۔ مما وہی ہے؟ آذان پریشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ ہسپتال؟ کیا ہوا ہے مما کو؟ وہ پریشان ہو گئے۔ مما کو کچھ نہیں ہوا یار، وہ میرے فادر ان لا ایڈمٹ ہیں، مما انہیں دیکھنے گئی ہیں۔ گھر سے نکلتے ہوئے انہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ میں بھی وہیں آ جاؤں۔ آذان بڑی عجلت میں بتاتے ہوئے چل پڑا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ فون پر تو تم نے کچھ اور بتایا تھا کہ لڑکی کی والدہ۔ وہ الجھ رہے تھے۔ اس وقت میں نے ٹھیک بتایا تھا، اور اس وقت بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور یہ ٹھیک کیسے ہوا؟
مجھے نہیں پتہ، ماما سے پوچھنا۔ اذان لاپرواہی سے کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ماما سے نہیں، اب مجھے جو پوچھنا ہوگا تمہاری بیوی سے پوچھوں گا، انہوں نے چڑھ کر کہا۔ ہونے والی بیوی؟ اذان نے ہنستے ہوئے تصحیح کی۔ انہوں نے ہونٹ بھینچ کر خود کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھا اور تمام رستہ خاموش رہے تھے۔ تم چلو گے یا؟ ہسپتال کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے اذان نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میں یہی رکوں گا، زیادہ دیر تو نہیں ہو گئی تمہیں؟ انہوں نے سہولت سے منع کر دیا۔ نہیں، میں بس خیریت معلوم کر کے آ جاؤں گا، اوکے؟ اذان اتر کر تیز قدموں سے ہسپتال کے گیٹ سے اندر آیا تو پہلے انکوائری سے منیب احمد کا معلوم کیا، پھر لفٹ کے ذریعے سیکنڈ فلور پر آیا تو لابی کے اختتام پر دائیں ہاتھ مڑتے ہی اسے ماما نظر آ گئی۔ ان کے ساتھ اسما بھی تھی۔ السلام علیکم۔ اذان نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ اسما نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور ماما نے زبان سے تو نہیں، البتہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جیسے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے انکل کی؟ اذان خود نہیں سمجھ سکا کہ اس نے یہ سوال کس سے کیا تھا، کیونکہ اس کی نظریں بیک وقت دونوں پر تھیں۔ اللہ کا شکر ہے، بہت بہتر ہیں، تم مل لو ان سے، ماما نے کہا، ساتھ ہی سامنے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو اس بار وہ بہت احتیاط سے پلٹ کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ منیب احمد کے پاس ڈاکٹر موجود تھا جو ان کے چیک اپ کے ساتھ سسٹر کو ہدایات بھی جاری کرتا جا رہا تھا۔ اذان اس ساری کارروائی کے دوران خاموش کھڑا رہا۔ جب ڈاکٹر اپنا کام مکمل کر چکا تب اس نے بیٹھ کے قریب آ کر منیب احمد کو سلام کیا اور باختیار ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر پوچھا، کیسے ہیں آپ؟ منیب احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ مجھے ابھی کچھ دیر پہلے معلوم ہوا کہ آپ… اذان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کریں۔ یہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ آئی مین ٹریٹمنٹ؟ نو بیٹا، سب ٹھیک ہے، تھینک یو۔ منیب احمد نے آہستہ سے اس کا ہاتھ دبایا۔ اوکے، میں پھر آؤں گا۔ تمہاری ماما چلی گئی؟ نہیں، وہ باہر آنٹی کے ساتھ ہے، اس نے بتایا، اور منیب احمد خاموش رہنے پر انہیں خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آیا۔ جا رہے ہو بیٹا؟ ماما نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ جی ماما، آپ چلیں گی؟ نہیں بیٹا، تمہاری آنٹی ابھی اکیلی ہے، خرم آ جائے پھر میں جاؤں گی، میرے ساتھ ڈرائیور ہے، تم فکر مت کرو۔ ماما نے اسے اپنی طرف سے اطمینان دلایا۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں۔ خدا حافظ آنٹی۔ اس نے قدم بڑھانے سے پہلے اسما کو خدا حافظ کہا، پھر لابی سے مڑتے ہی قدموں کی رفتار تیز کر دی، کیونکہ شجیع الحسن کا خیال آ گیا تھا۔ آگے لفٹ مصروف تھی، اس نے انتظار نہیں کیا اور اسی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر فرسٹ فلور پر آ گیا کہ سامنے سے آتی روبو کو پہلے اس نے بے دہانی میں دیکھا، پھر ایک دم سے پہچان کر اس کا رستہ روک کر بولا، ایکسکیوز می مس، آپ غالباً شجیع الحسن کے آفس میں ہوتی تھی، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ کیا مطلب؟ میں وہ جاب چھوڑ چکی ہوں، وہ عجلت میں کہہ کر آگے بڑھنے لگی کہ اس نے پھر راستہ روک لیا۔ کیوں؟ میری مرضی، وہ تنگ کر بولی۔ بے شک آپ کی مرضی، لیکن پلیز۔ اروبا نے پیشانی پر بے شمار شکنیں ڈال کر اسے سامنے سے ہٹنے کا اشارہ کیا تو وہ ذرا سے کندھے اچکا کر پلٹا اور تیزی سے سیڑھیاں پلانک آیا تھا۔ کیسے ہیں تمہارے فادر ان لا؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی شجیع الحسن نے پوچھا۔ بہت ہینڈسم، وہ شریر تھا، اور ان کی بیٹی شجیع الحسن بھی چھیڑنے سے باز نہیں رہ سکے۔ انہیں جیسی ہوگی یا اپنی ماں پر گئی ہوگی، وہ ایک دم بے نیاز بن گیا۔ کیا مطلب تم نے دیکھا نہیں اسے؟ شجیع الحسن حیران ہوئے۔ کیا کروں گا دیکھ کر؟ لڑکیاں سب ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ سامنے دیکھو، ایک لڑکی اور ایک اس طرف، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ تم انتہائی فضول آدمی ہو، میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ شجیع الحسن اس کی عجیب منطق پر چڑھ کر بولے، مت کرو، اور ہاں، ابھی تمہاری وہ ملی تھی ایک، تو مجھے اس کا نام نہیں معلوم، وہی ابابیل، اس نے اچانک یاد آنے پر بتایا۔ شجیع الحسن بے اختیار اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کہاں؟ ہسپتال میں؟ ہاں، یا کیا اس نے جاب چھوڑ دی؟ وہ اب سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہوں، شجیع الحسن نے مبہم سا جواب دیا تھا۔ صرف جاب چھوڑی ہے یا تمہیں بھی؟ اذان، انہوں نے بہت سختی سے ٹوکا تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گیا، لیکن پھر کہے بغیر نہیں رہ سکا، ناراض کیوں ہوتے ہو یار؟ میں نے تو سیدھی سی بات پوچھی تھی، اور تم جواب نہ دو تب بھی میں جان گیا ہوں۔ کیا جان گئے ہو؟ شجیع الحسن نے ناراضی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہی کہ وہ تمہارے ساتھ بے وفائی کر گئی ہے، جیسے اور ساری لڑکیاں کرتی ہیں۔ ہاں، اذان نے تعصب کا اظہار کیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر بمشکل خود پر قابو پا کر کہنے لگے، بے وفائی تو جب ہوتی جب اس نے مجھ سے محبت کی ہوتی، ایسا کوئی وعدہ اس نے نہیں کیا تھا اذان، اور نہ ہی میرے جذبوں کی حوصلہ افزائی کی تھی۔
بہت خاموشی سے آئی اور اسی خاموشی سے چلی بھی گئی۔ میرے پاس کوئی حق تھا نہ اختیار جو اسے روک سکتا۔ کوشش بھی نہیں کی۔ کیوں کرتا کوشش جب اس کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ تھا ہی نہیں۔ وہ آزادگی سے میں گھر گئے تھے۔ اپنے جذبوں پر بھی بھروسہ نہیں تھا اور ہے، لیکن میں اس کے دل کی دنیا کیوں اجاڑوں۔ وہ جسے پسند کرتی ہے اس کے ساتھ خوش رہے۔ انہوں نے اس شام کا تصور کر کے کہا جب انہوں نے اروبہ کو خرم کے ساتھ دیکھا تھا۔ ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر کھلتی ہوئی مسکراہٹ تھی جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ چلو وہ تو خوش رہے گی تمہاری دعا سے، اور تم کیا کرو گے؟ اذان نے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا۔ میں بھی خوش رہوں گا تمہاری دعا سے، وہ برجستہ بولے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، اذان کا بے ساختہ قہقہ فضا میں بکھر گیا تھا۔ چلیں ممی روبہ، چلو تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ خرم نے ٹائم دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا تو اروبہ بجائے اٹھنے کے مزید ٹانگیں اوپر سمیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی، جی نہیں، آج میں یہی رہوں گی۔ آپ جائیں امی کو لے کر، اور واپس آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فضول منہ مت کرو، چلو اٹھو۔ اذان نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اٹھانا چاہا۔ آپ کچھ بھی کہیں میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے کہتے ہوئے اسما کو دیکھا تو وہ اس کی طرفداری کرتے ہوئے خرم سے بولی، چلو بیٹا آج رہنے دو اسے۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں ممی، اگر آپ پاپا کے لیے باہر سے کوئی چیز لانی پڑی تو یہ کیا کرے گی؟ خرم نے جتنا جھنجھلا کر کہا وہ اسی قدر اطمینان سے بولی تھی، لے آؤں گی اتنی رات میں؟ ہاں اتنی رات میں، مجھے پتہ ہے نیچے کینٹین بھی ہے اور میڈیکل اسٹور بھی ہے، باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ بس جائیں امی کو لے کر۔ وہ حتمی انداز میں کہہ کر یوں بن گئی جیسے اب مزید کچھ سننے گی نہیں۔ خرم زچ سا ہو کر اسما کو دیکھنے لگا لیکن اس بار کچھ نہیں بولی۔ تب خرم مان کر وہ اس سے مخاطب ہوا، سنو صرف آج، کل انشاءاللہ پاپا گھر ہوں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں لفٹ تک چھوڑ کر واپس کمرے میں آئی تو پہلے منیب احمد کے قریب رک کر بہت احتیاط سے ان کا کمبل ٹھیک کیا اور پھر ترمس سے چائے نکال کر کھڑکی کے قریب چیئر پر آ بیٹھی۔ اس وقت تک وہ بالکل خالی ذہن تھی، لیکن جب ہر سو خاموشی پھیلی ہو اور تنہائی بھی ہو تو ایسے میں انسان اکثر ماضی ہی کی طرف سفر کرتا ہے۔ اس کے خالی ذہن میں بھی دھیرے دھیرے گئے دنوں کے حالات و واقعات گردش کرنے لگے تھے۔ بچپن سے اب تک جانے کیا کیا یاد آ رہا تھا، اور وہ اتنی محو تھی کہ منیب احمد کی آواز سنائی ہی نہیں دی۔ دوسری اور پھر تیسری بار انہوں نے جانے کیسے پکارا تھا۔ وہ نہ صرف چونکی بلکہ فوراً اٹھ کر ان کے قریب آ گئی۔ جی پاپا، منیب نے ذرا سی آنکھیں کھولی اور اسے اپنے اوپر جھکے دیکھ کر بے اختیار انہوں نے اپنے ہاتھ اس کے گال کو چھوا جیسے یقین کر رہے ہوں، پھر پوچھنے لگے، خرم کہاں ہے؟ بھائی امی کو لے کر گھر گئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے آہستہ سے ان کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ آپ میرے پاس ہو بیٹا، اور کیا چاہیے؟ منیب احمد اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ ہونٹوں اور آنکھوں سے لگایا، پھر پوچھنے لگی، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں پاپا؟ میں نے آپ کو بہت تنگ کیا؟ نہیں نہیں بیٹا، آپ نے تنگ نہیں کیا، گنہگار تو میں ہوں آپ کی امی کا، آپ مجھے معاف کر دو۔ نہیں پاپا، وہ تڑپ کر بولی، ایسا نہ کہیں، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ میں جانتا ہوں بیٹیاں کتنی محبت کرنے والی ہوتی ہیں، اور میری بدقسمتی کہ میں اس محبت سے دور رہا۔ منیب احمد کی آواز بھرا رہی تھی، چھوڑیں پاپا، اب تو میں آپ کے پاس ہوں اور بس آپ جلدی سے اچھے ہو کر گھر چلیں۔ ہاں اب تو میں بھی گھر جانا چاہتا ہوں، منیب احمد آنکھیں بند کرتے ہوئے جیسے اپنے آپ سے بولے تھے۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، ان کے چہرے پر وہی اطمینان اور سکون اتر رہا تھا جو وہ انہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کے بعد وہ خود بھی مطمئن ہو کر وہاں سے اٹھی تھی اور بس تھوڑی دیر ہوئی، پھر کبھی کمرے میں اور کبھی لابی میں نکل کر ٹہلتی رہی تھی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہونے لگی۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور اجالا پھیلنے تک جائے نماز پر ہی بیٹھی رہی۔ جب ڈاکٹر منیب احمد کو چیک کرنے آیا تب جیسے اسے بھی ہوش آیا تھا، جائے نماز لپیٹ کر ایک طرف رکھی اور منیب احمد کے پیروں کے پاس کھڑے ہو کر بہت خاموشی سے ڈاکٹر کو چیک کرتے ہوئے دیکھنے لگی، پھر ڈاکٹر کے پیچھے ہی باہر نکلتے ہوئے پوچھنے لگی، ڈاکٹر صاحب پاپا کب تک یہاں رہیں گے؟ آپ اگر ابھی لے جانا چاہتی ہیں تو میں منع نہیں کروں گا، کیونکہ اب ٹریٹمنٹ سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، نہ صرف غذا میں بلکہ دوسرے کام کاج میں بھی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اوکے؟ ڈاکٹر نے دوسرے روم میں داخل ہونے سے پہلے رک کر اسے دیکھا، وہ اسبات میں سر ہلا کر آگے نکل آئی۔ خرم کو ناشتہ لے کر آنا تھا اور اسے دیکھنے کے لیے ہی وہ ریلنگ کے پاس رکی تھی کہ مانوس آواز پر اس کا دل تیزی سے بڑی زور سے دھڑکا اور وہ بے اختیار آواز میں کی سمت پلٹی تھی۔ السلام علیکم۔ شجیع الحسن بس ایک قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ اس کے پلٹنے پر دوبارہ سلام کیا تو وہ بمشکل سر ہلا سکی، کیسی ہیں آپ؟
انہوں نے پوچھا۔ اس بار بھی اس نے ذرا سا سر ہلایا تو وہ اس سے پر سے نظر ہٹا کر ادھر ادھر یوں دیکھنے لگے جیسے پوچھ رہے ہوں کہ وہ یہاں کس کے ساتھ ہے، اور وہ سمجھ کر بھی خاموش رہی۔ تب انہوں نے براہ راست پوچھا، خیریت، یہاں کون ہے؟ میرے فادر۔ اس نے مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ کیا ہوا ہے؟ انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا تھا، اب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے۔ آپ کیسے آئے ہیں؟ اس نے بتا کر پوچھا۔ شجاع الحسن انجان سے بن گئے، اب اسے کیا بتاتے کہ اسے ہی دیکھنے آئے ہیں۔ کل جب سے اذان نے بتایا تھا کہ وہ یہاں ملی تھی، وہ اس وقت سے بے چین تھے اور رات کی اتنی دیر تک سوچتے رہے تھے کہ وہ ہسپتال میں کیوں ہے، اور اب وہ کسی طرح بھی خود کو اس کے پاس آنے سے روک نہیں سکے تھے۔ سر، آپ کا کوئی عزیز؟ اس نے قدرے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بہت عزیز، وہ بے اختیار بولے، پھر پوچھنے لگے، کیا میں آپ کے فادر سے مل سکتا ہوں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ انہیں پاپا کے پاس لے جائے یا نہیں۔ چلیں پھر صحیح۔ انہوں نے اسے شش و پنج میں دیکھ کر خود ہی آئندہ پر ٹال دیا۔ اس نے یوں کندھے اچکائے جیسے کہہ رہی ہو جیسے آپ کی مرضی۔ اوکے سی یو۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ اس کی نظر کر کے واپس پلٹ گئے تو ان کے پیچھے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ منیب احمد گھر آ گئے تھے۔ عروبہ خود ان کے لیے پرہیزی کھانا تیار کرتی اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق صبح شام انہیں لان کے 2 چکر لگواتی اور اس دوران ان کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرتی۔ اسما کو اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کوئی بھی مسئلہ منیب احمد کے سامنے بیان نہ کرے۔ آفس سے آنے والے فون بھی وہ خود اٹینڈ کرتی تھی۔ اس کے بعد بہت سرسری انداز میں منیب احمد کو بتاتی۔ اس کی اتنی احتیاطوں کا بڑا اچھا نتیجہ نکلا تھا کہ چند دنوں میں ہی منیب احمد کو ڈاکٹر نے مکمل فٹ قرار دے کر آفس جانے کی اجازت بھی دے دی۔ یوں پھر زندگی کی پہلی والی روٹین شروع ہو گئی تھی۔ البتہ اب وہ گھر بالکل کی ہو کر رہ گئی تھی، لیکن پہلے کی طرح اپنے کمرے میں بند نہیں رہتی تھی۔ سارا دن کچھ نہ کچھ کرتی رہتی، پھر بھی بہت جلدی بور ہو گئی، کیونکہ وہ کبھی اس طرح گھر تک محدود نہیں رہی تھی۔ پہلے اسکول، پھر کالج، اس کے بعد جاب۔ اتنی مصروف زندگی کے بعد اب اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ بالکل بیکار ہو کر رہ گئی ہے، گو کہ اس پر کوئی پابندی یا روک ٹوک نہیں تھی، لیکن وہ کہاں جاتی، کوئی ایسی دوست بھی نہیں تھی۔ سارا دن ادھر ادھر چکراتی رہتی، یا پھر کبھی اسما اور کبھی اپنے مٹھو کے ساتھ تھوڑی باتیں کر لیتی، خصوصاً دل کی باتیں۔ وہ مٹھو کے ساتھ ہی کرتی تھی، جیسے اس وقت کہہ رہی تھی، میں بہت بور ہو گئی ہوں یار، بتاؤ کیا کروں، جاب نہیں کر سکتی، پاپا کو پسند نہیں ہے نا، اور اب میں پاپا کو کبھی ناراض نہیں کروں گی۔ روبا، روبا، طوطے نے چلانا شروع کر دیا۔ مجھے پتہ ہے تم کیا جاننا چاہتے ہو، وہ پنجرے پر ہاتھ مار کر طوطے کو خاموش کراتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ کہانی ختم ہو گئی، وہی شجاع الحسن والی، اسے دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویسے نقصان بھی کوئی نہیں ہے۔ خیر چھوڑو روبا، اسما نے پکارنے کے ساتھ اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس نے جلدی سے پنجرے کی طرف پشت کر لی۔ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ اسما نے اندر آتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ کچھ نہیں، آپ کو کوئی کام ہے؟ نہیں، ہاں تم سے کچھ بات کرنی ہے، آؤ یہاں آ کے بیٹھو۔ اسما نے اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی۔ وہ بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو اسما بغیر کسی تہمید کے بولی تھی، بیٹا بیگم شیرازی کتنی بار آ چکی ہیں اور اب تو اصرار کر رہی ہیں کہ ہم شادی نہیں تو منگنی ہی کر دیں، پھر میرا مطلب ہے آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ اس نے اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا تم حامی بھرو تو میں انہیں کوئی جواب دوں، اسما نے کہا۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھنے لگی، پاپا کیا کہتے ہیں؟ انہیں یہ رشتہ پسند ہے، لیکن وہ فوری شادی کے حق میں نہیں ہے، کہہ رہے تھے فی الحال منگنی کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں تم سے پوچھ لوں۔ میں کیا بتاؤں، بس جیسے آپ اور پاپا چاہیں، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ وہ جانے کس احساس میں گھر کر بول رہی تھی، شاید شکست خوردگی کا احساس تھا جو اسما کو محسوس ہی نہیں ہوا جب یہ خوش ہو کر بولی تھی، خوش رہو، اب بیگم شیرازی آئیں گی تو میں ان سے کہہ دوں گی کہ وہ منگنی کی تاریخ طے کر لیں، بہت خوش ہوں گی وہ۔ اسما اسی طرح خوشی کا اظہار کرتی اٹھ کر چلی گئی اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ زندگی میں آنے والے اس موڑ پر کا استقبال کس طرح کرے کہ اس کے اندر کوئی امنگ تھی نہ آرزو۔ گہرا سناٹا تھا جس میں کسی وقت کچھ ٹوٹنے کی آواز ارتعاش پیدا کر دیتی تھی۔ ٹھیک تو ہے، میں منع کروں بھی تو کس کے لیے؟ اس نے دکھ سے سوچا، اس شخص کو تو میں نے پہلے ہی مایوس کر دیا جس نے پوری ایمانداری سے مجھے پرپوز کیا تھا۔ اس کے بعد کوئی بھی ہو، امی اور پاپا کی خوشی کے لیے اب مجھے خاموش ہی رہنا ہے۔ شجاع الحسن جب تک بہنوں کے فرائض سے عہدہ برا نہیں ہوئے تھے تب تک ان کے سامنے زندگی کا ایک مقصد موجود تھا، اور انہوں نے اپنی ذات کی نہ فکر کے بہنوں کی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھائی تھیں۔ اس کے بعد اچانک ہی ان کی زندگی میں خوبصورت موڑ آیا تھا، عروبہ کی صورت، جسے حقیقتاً انہوں نے خدا کی طرف سے انعام سمجھا تھا اور سوچا تھا کہ انہیں زیادہ عرصہ اکیلے نہیں رہنا پڑے گا۔ بہت جلد عروبہ ان کی تنہائیاں ختم کرنے آ جائے گی، لیکن وہ لڑکی ان سے دامن بچا گئی تھی، گویا زندگی میں بہار آتے آتے رہ گئی تھی۔
اور اب تو وہ بھی سوچتے تھے کہ کاش وہ ان کی زندگی میں آئی ہی نہ ہوتی تو ان کی بہنیں جہاں کہتی وہ شادی کر لیتے اور اپنی زندگی گزارتے، لیکن اب یہ ممکن نہیں تھا۔ اس سے ہٹ کر وہ سوچ بھی نہیں پا رہے تھے، جہاں اپنا خیال آتا وہاں وہ موجود ہوتی۔ عجیب سی بے قلی تھی، کسی بات کسی کام میں دل لگتا نہیں تھا، نہ بہلتا تھا۔ اس وقت وہ آفس سے جلدی اٹھائے تھے، کتنی دیر سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑاتے رہے، پھر اس خیال سے کہ اذان کی اوٹ پٹانگ باتوں اور حرکتوں سے کچھ ان کا دھیان بٹ جائے گا، وہ اذان کے گھر آئے تو آگے وہ اور ماما کہیں جانے کو تیار کھڑے تھے۔ شجی آ گیا ماما، اب ایسا کریں آپ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں، میں شجی کو کپنی دوں گا۔ اذان نے ان کی آمد پر خوش ہو کر کہا، غالباً وہ ماما کے ساتھ جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ نہیں شجی تمہیں کمپنی دے گا، چلو شجی تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ماما نے اذان کو گھور کر کہا۔ وہ پوچھنے لگے، کہاں ماما؟ اذان کے سسرال۔ ماما نے اسی قدر کہہ کر دونوں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ آپ جائیں ماما، میں پھر آ جاؤں گا۔ انہوں نے دامن بچانا چاہا۔ کیوں تمہیں وہاں جانے پر کوئی اعتراض ہے؟ تم اذان کے بھائی نہیں ہو کیا؟ اس کی شادی کے سارے انتظام تم ہی کو کرنے ہیں۔ ماما باقاعدہ کلاس لینے کھڑی ہو گئی۔ جی ماما، سب میں ہی کروں گا، ابھی آپ کس سلسلے میں جا رہی ہیں؟ وہ بوکھلا گئے تھے۔ جاؤں گی تو سلسلہ آگے بڑھے گا، تم دونوں چل رہے ہیں کہ نہیں؟ ماما نے کچھ ناراضی سے دونوں کو دیکھا۔ جی ماما بالکل چل رہے ہیں، چلو۔ انہوں نے فوراً اذان کو آگے دھکیلا، پھر اس کے پیچھے ماما کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چل پڑے، اور تمام رستہ وہ ماما کو خوش کرنے کی خاطر اذان کی شادی کی باتیں کرتے رہے تھے، جبکہ اذان مسلسل ویو میرر میں انہیں گھورتا رہا تھا۔ اب تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، انہوں نے گاڑی سے اترتے ہوئے مسکرا کر اذان سے کہا تھا۔ پھر ماما کی تقلید کرتے ہوئے دونوں اندر آئے تو پہلے مرحلے پر ہی شجی الحسن ٹھٹک کر رک گئے تھے، کیونکہ سامنے اسما کے ساتھ منیب احمد کھڑے تھے، جنہیں وہ پہلی نظر میں ہی پہچان گئے تھے۔ اس کے بعد ان کا ذہن معاف ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں۔ شجی آؤ بیٹا، ماما نے اسما سے ملنے کے بعد ان کی طرف دیکھا۔ وہ خاصے فاصلے پر کھڑے تھے، ماما کے پکارنے پر کسی معمول کی طرح قدم بڑھا کر آگے آئے اور بمشکل سلام کر سکے۔ یہ شجی ہے، اور یہ صرف اذان کا دوست ہی نہیں بھائی بھی ہے، میرے لیے بالکل اذان کی طرح۔ ماما نے اس کا تعارف بھی میں کہا تو منیب احمد نے انہیں گلے بھی لگا لیا۔ غالباً وہ بالکل نہیں پہچانے تھے، جس پر انہیں کوئی تعجب نہیں ہوا، لیکن وہ اطمینان سے بھی نہیں ہو سکتے تھے کہ وہ جو دامن بچا گئی تھی وہ تو انہیں پہچانتی تھی، اور اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ اذان بھی اسے پہچانتا تھا۔ اذان میں چلوں؟ جب ماما بیٹھ گئی تو انہوں نے اذان کے قریب ہو کر سرگوشی میں کہا، شٹ اپ۔ اذان نے ان کا ہاتھ کھینچ کر بیٹھتے ہوئے انہیں بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ یا اللہ، یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا۔ انہوں نے خود کو بے انتہا بے بس محسوس کرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ ماما اسما اور منیب احمد کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی، اور اذان جیب سے موبائل نکال کر اس کے بٹنوں سے کھیلنے لگا۔ انہیں اذان کی یہ حرکت غیر اخلاقی لگ رہی تھی، کوئی اور جگہ ہوتی تو وہ ضرور ٹوکتے، ابھی تو اپنی حالت غیر تھی۔ کچھ دیر بعد اذان نے انہیں کہنی مانگ کر اپنے موبائل کی طرف متوجہ کیا تو ان کی نظریں اسکرین پر جا ٹھہری۔ یار تم تو یوں سر جھکائے بیٹھے ہو جیسے تم برد دکھاوے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر اذان کو دیکھا، وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ وہ بری طرح سلگ گئے اور دانت پیس کر کچھ کہنا چاہتے تھے کہ عروبہ آ گئی، غالباً انجانے میں آئی تھی، کچھ کہتی ہوئی کہ پھر ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا، وہ تو پہلے مرحلے پر ہی سب کچھ جان گئے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے، لیکن انہیں یہ امید نہیں تھی کہ اذان اس طرح کرے گا۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ماما پلیز گھر چلیں۔ کیا بات ہے بیٹا؟ ماما نے بہت ضبط کا مظاہرہ کیا تھا، اور یہ غنیمت تھا کہ اذان مزید کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ تب وہ جیسے ہوش میں آ گئے اور بہت سنبھل کر پہلے منیب احمد سے مخاطب ہوئے۔ سوری سر، اصل میں اس کی طبیعت ہاں میں محسوس کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ منیب احمد نے جیسے ان کی بات رکھ لی تھی۔ وہ میں دیکھتا ہوں۔ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اذان کو دیکھنے کے بہانے اس کے پیچھے نکل آئے۔ یہ صورتحال ان کے لیے تکلیف دہ کے ساتھ مضحکہ خیز بھی تھی، کیونکہ وہ کوئی نوعمر لڑکے نہیں تھے۔ بہرحال اذان پر غصہ آنے کے باوجود انہوں نے فوراً اس سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ بہت جارحانہ انداز میں اسٹیئرنگ سنبھالے بیٹھا تھا۔ جب ماما آئیں تو انہوں نے جلدی سے ان کے لیے اگلا دروازہ کھول دیا اور خود پیچھے بیٹھ گئے۔ ان کے خیال تھا گاڑی سٹارٹ ہونے کے ساتھ ہی ماما کے سوال بھی شروع ہو جائیں گے، لیکن وہ بالکل خاموش تھیں۔ اذان کی رف ڈرائیونگ پر بھی نہیں ٹوکا، اور جب اس نے اپنے بنگلے پر گاڑی روکی تب شاید ماما سمجھ گئی تھی کہ ان کے اترتے ہی وہ گاڑی بھگا جائے گا۔ جب بہت اسپاٹ اور سخت لہجے میں بولی تھی، تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔
اس کے ساتھ ہی اتر کر اندر چلی گئی۔ اذان نے گاڑی بند کر دی اور ان کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا، میں ماما کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا اور میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولے۔ پھر اس کے ساتھ اندر آئے تو وہ ماما بالکل مکمل سوالی نشان بنی کھڑی تھی، اور وہ جو کہہ رہا تھا کہ ماما میں کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، وہ اپنے آپ پر بول پڑا۔ ماما، آپ نے میرے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا ہے وہ مجھے نہیں، شجی کو پسند کرتی ہے، اور پھر آپ بتائیں میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ نو نیور، میں شادی سے منع نہیں کر رہا، لیکن یہاں نہیں، آئی مین عروبہ کے ساتھ نہیں، اور وہ شجی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ پوچھ لیں شجی سے۔ ماما کے غصے کی جگہ حیرت نے لے لی اور وہ اسی حیرت سے شجی الحسن کو دیکھنے لگی۔ ان کا دل چاہا اذان کو جھٹلا دیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ کبھی کسی قیمت پر بھی عروبہ سے شادی تیار کرنے پر نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ماما کے دیکھنے پر انہوں نے سر جھکا لیا تھا۔ اف، یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماما اپنے پیچھے صوفہ دیکھ کر اسی پر ڈھہ گئی۔ پہلے میں نے لڑکی دیکھی کب تھی، اور یہ تو اچھا ہوا ابھی دیکھ لی، ورنہ اگر شادی کے بعد دیکھتا تو۔ اذان نے قصداً بات ادھوری چھوڑ دی، پھر ان سے کہنے لگا، تم کیوں سر جھکائے کھڑے ہو؟ کوئی جرم کیا ہے کیا؟ شٹ اپ، انہوں نے آواز دبا کر ٹوکا۔ کوئی شٹ اپ وٹ اپ نہیں، اب تو میرے بولنے کا وقت آیا ہے۔ ہاں تو ماما پھر کب چل رہی ہیں؟ شجی کا پرپوزل لے کر۔ بس اب آپ پہلے اس کی شادی کریں، پھر میں بھی کر لوں گا۔ ٹھیک۔ اذان ماما کے پیروں کے پاس باقاعدہ الٹی پلٹی مار کر بیٹھ گیا، جیسے ابھی ان کی شادی کا سارا پروگرام طے کر کے اٹھے گا۔ تم دونوں نے تو مجھے عجیب مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ماما بری طرح الجھ گئی، پھر سوچتے ہوئے بولی، اسی لیے بیگم منیب حامی نہیں بڑھ رہی تھی، وہ بیٹی کی پسند جانتی ہوں گی، بالکل جانتی ہوں گی۔ اذان نے فوراً بولا تھا، پھر انہیں دیکھ کر مسکرائے تو اب خاموش نہیں رہ سکے۔ ماما کے قریب آ کر کہنے لگے، ماما آپ اس کی باتوں میں مت آئیے، یہ سچ ہے کہ میں عروبہ کو پسند کرتا ہوں، لیکن اس کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو اب ہو جائے گی۔ اذان پھر بول پڑا، تم چپ رہو۔ ماما نے اذان کو ڈانٹ دیا، پھر ان سے کہنے لگے، بیٹا میرے لیے تم اور اذان ایک جیسے ہو، مجھے اگر پہلے معلوم ہوتا تو میں اذان کے بجائے تمہارا ہی پرپوزل لے کر جاتی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، میں سب سنبھال لوں گی۔ مجھے بس اتنا یقین دلا دو کہ تم اس لڑکی کے لیے واقعی سنجیدہ ہو۔ میں یقین دلاتا ہوں۔ اذان کے لیے چپ رہنا بہت مشکل تھا، پھر اب تو اسے ایک موقع ہاتھ آیا تھا۔ اذان، ماما کی تنبیہ لہجے کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ قسم سے ماما میں سب جانتا ہوں، شجی اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اس نے قسم بھی کھائی ہے کہ اگر اسے عروبہ نہ ملی تو یہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ وہ ایک سانس سے بولے چلا جا رہا تھا۔ ماما کبھی اسے دیکھتی، کبھی شجی الحسن کو، جن کی مسکراہٹ اس کی تصدیق کر رہی تھی۔ وہ شجی الحسن اور اذان کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی، لیکن پھر وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ اذان اٹھ کر چلا کیوں گیا تھا، جبکہ اسما اور منیب احمد کتنی دیر تک اسی بات میں الجھتے رہے تھے اور اپنے طور پر جانے کیا کچھ قیاس بھی کرتے رہے تھے۔ اس نے وہاں سے آتے جاتے ان کی باتیں سنی تھی، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، البتہ اطمینان سے ضرور ہو گئی تھی کہ خطرہ ٹل گیا، اور اس وقت اذان کی طرح وہ بھی شکر کر رہی تھی کہ یہ معاملہ اسی وقت سامنے آ گیا۔ شادی کے بعد تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ بہرحال اب اسے انتظار تھا کہ اسما سے اس سلسلے میں کب بات کرتی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اسما صرف اتنا کہے گی کہ وہ رشتہ ختم ہو گیا، اور ایسے ہی ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسما نے شجی الحسن کا نام بھی لے دیا۔ شجی الحسن؟ دھڑکنوں کے شور میں اسے اپنی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ ہاں بیٹا، مجھے بیگم شیرازی نے سب بتا دیا ہے، تمہیں بھی نہیں چھپانا چاہیے تھا۔ شجی اچھا لڑکا ہے، تمہارے پاپا کو بھی اعتراض نہیں۔ اسما نے پیار سے اس کی تھوڑی چھو کر کہا، یہ آپ کہہ رہی ہیں امی؟ میں کچھ نہیں سمجھ رہی۔ وہ واقعی الجھ رہی تھی۔ کیا نہیں سمجھ رہی؟ اچھا ہاں، میں نے ہی پوری بات نہیں بتائی۔ بیگم شیرازی نے اذان کی طرف سے معذرت کر کے شجی الحسن کا پرپوزل دیا ہے، تمہیں اس بات پر اعتراض تو نہیں ہے؟ اسما کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اس نے سٹ پٹا کر نظریں چرا لیں۔ بتاؤ بیٹا۔ بیگم شیرازی انتظار میں بیٹھی ہے، کہہ رہی ہیں منہ میٹھے کیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اسما نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ میں کیا کہوں امی؟ جیسا آپ اور پاپا چاہیں، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ ہم دونوں کو تو کوئی اعتراض نہیں، اسما نے فوراً کہا، اور اس کے مسکرا کر سر ہلانے پر اس کی پیشانی چوم کر چلی گئی تو وہ بھاگ کر پنجرے کے پاس آ گئی۔ مٹھو، یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ کیا تقدیر یوں بھی مہربان ہوتی ہے؟ مجھ پر ہو گئی ہے، پوچھو گے نہیں؟ کیسے؟ پوچھو نا۔ اس نے پنجرے پر ہاتھ مارا۔ طوطا چلانے لگا، روبا بہت آسان ہے نا روبا کہنا؟ شجی کہو تب مانوں گی۔ وہ کھلکھلائی، پھر ایک دم پنجرے کا دروازہ کھول دیا، کیونکہ اب اسے اپنے دل کی باتیں کہنی ہی نہیں، سننی بھی تھی۔